4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور ان کی اولادیں آپس میں محرم ہوں گی یا نامحرم. اولادیں تو سب محرم ہوں گی کیونکہ باپ سب کا ایک ہے, تو سب بہن بھائی ہوں گے آپس میں, باپ شریک. باقی یہ کہ 4 کو ایک گھر میں آپ رکھیں, لیکن خود پھر اپنے لیے کوئی الگ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 ایک گھر میں رہیں اور پھر آپ بھی اسی گھر میں رہیں. ایک صورت ہے, آپ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں 4 ہیں, تو پھر آپ بلٹ پروف جیکٹ تیار کریں, بہترین ہیلمٹ جس پہ ڈنڈے کا اثر نہ ہو, بم دھماکوں کا بھی اثر نہ ہو, بیلن کا بھی اثر نہ ہو, وہ ہیلمٹ پہن کے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو ایک سجیشن تھی کہ اگر آپ کی 4 بیویاں تو اللہ کا واسطہ یہ حماقت آپ کبھی بھی نہ کریں. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں اگر راضی ہیں آپس میں ایک ہی گھر میں رہنے پر تو رکھ سکتے ہیں, راضی نہیں ہے تو پھر ان کو ایک ہی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ سوکن سے طبعی طور پر ایک نفرت سی ہوتی ہے, وہ نہیں برداشت کرتی اس کے وجود کو. ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, 9 کو الگ الگ گھر دیے, اگرچہ چھوٹے چھوٹے دیے لیکن دیے سب کو الگ. کہیں نہیں ملتا کہ ایک زوجہ کو 2 زوجہ کو ایک ہی گھر میں آپ نے رکھا ہو. تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر بیوی کو دوسری سے الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو لے کے, چاہے پورشن الگ کر دیں یا پارٹیشن کر دیں, کچھ بھی کریں تو آپ کو الگ گھر دینا پڑے گا. ایک کی مرضی کے بغیر دوسری بیوی کو اسی گھر میں لا کے ٹھونسنا یہ پہلی کے ساتھ بھی ظلم ہے, دوسری کے ساتھ بھی ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے, گناہ کی بات ہے یہ. آج کل 4 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں, آپ 4 بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ 4 بہنیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں, تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. 2 بیویوں کو بھی ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کی مرضی کے بغیر. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ راضی بھی ہوں تو بھی نہ رکھیں. بعض دفعہ بیویاں راضی ہوتی ہیں, جی ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ لیں گی, رہنا شروع کرتی ہیں, پھر ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اگر آپ ایک کو مریخ میں رکھیں اور ایک کو جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ رکھیں تو بھی ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے, ایسی لامتناہی جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو الگ الگ رکھیں آپ, اور ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر تو اکٹھا رکھنا جائز بھی نہیں ہے. دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں یہاں جو قوانین ہیں ان کی بنیاد ریلیشن میں, یہاں سے مراد پاکستان نہیں ہے, یہاں سے مراد ہے اسلام. تو جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں آپ جا کے دیکھو کہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے. یہاں تو نہ کم بخت اسلام ہے نہ یورپ ہے. ہمارے ملک میں تو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں نا ہم, ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم نے اسلام کے حکام کو فالو کرنا ہے. یہ مغربی یہ تو کنفیوزڈ قومیں ہیں, تو کنفیوزڈ قومیں تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی. باقی وہاں اگر انصاف ہے تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹ ہے, اس معنی میں انصاف ہے. تو امپلیمنٹ تو ہے, اس کا کون انکار کرتا ہے, لیکن اتنے انصاف کے باوجود کیا کامیاب معاشرہ ہے وہ؟ یہ غلط ہے, اس کو میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا. کامیاب سوسائٹی نہیں ہے اتنے انصاف کے باوجود بھی. ہمارے ہاں اتنی کرپشن کے باوجود بھی اتنی ناکامی نہیں ہے اسلام کی وجہ سے. تبھی میرے ایک جملہ یاد رکھو, اگر ہمارے حکمران ان کو دے دیے جائیں اور یہ کرپشن وہاں پارسل کر دی جائے جو ہمارے ملکوں میں لاقانونیت ہے, سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ان کے پاس تو صرف انصاف ہی ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں, اسلام تو ہے ہی نہیں. اور اگر ان کے حکمران ہمیں دے دیے جائیں اور وہ انصاف جو وہاں ہے وہ ہمیں مل جائے, مذہب ہمارا اسلام ہو, تو ہم جتنے ہیں نا جو ابھی اس سے ان سے وہ جس کنڈیشن پہ آ جائے نا, ہم 10 گنا آگے نکل جائیں ان سے. یعنی اس سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو اسلام نہ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, اس سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو انصاف کی وجہ سے ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے, قانون کی وجہ سے نہیں ہے. لہذا اگر ہم اسلام سے ہی دستبردار ہو گئے تو ہم ان جیسے نہیں ہو جائیں گے, ان سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے ہم. اور اگر ان کے پاس اسلام آ جائے تو وہ بدتر نہیں ہوں گے, جس پوزیشن میں آ جائے اس سے 10 گنا آگے نکل جائیں گے وہ. تو اس لیے میں لبرل سیکولر جو ہمارا دیسی لبرل طبقہ ہے اس سے کہتا ہوں کہ تم جب گورے کی مثال دیا کرو نا تو پھر اسلام کے مقابلے میں نہ لا کے کھڑا کیا کرو اس کو کہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا, مولویوں نے یہ کر دیا. بھائی مولویوں نے تو تھوڑے بہت جو ماں باپ کے حقوق, یہاں تو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اگر ہمارے ہاں لوگ اپنے باپ اور ماں کی خود خدمت کرنا چھوڑ دیں, یہ خدمت گورنمنٹ کرواتی ہے یا مولوی کرواتے ہیں؟ مولانا لوگ کرواتے ہیں. ماں باپ کے حقوق قرآن میں بیان کرتے ہیں. اگر یہ قرآن بیان کرنا چھوڑ دیا جائے تو آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, آپ کے بوڑھے تو سڑکوں پہ مریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے اتنے سڑکوں پہ مرتے نہیں ہیں. کیا گورنمنٹ کیئر کر رہی ہے؟ نہیں, پبلک کیئر کر رہی ہے, اور پبلک اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے, گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے میرا مطلب اپنی سوسائٹی کو سوسائٹی سے تقابل کرانا نہیں ہے, میرا مطلب ہے اس قانون کو اسلامی قوانین سے تقابل کروانا. تو ہمارے یہاں اگر کوئی خوبی ہے تو بھائی اسلام کی وجہ سے ہے, اور اسلام نہیں ہوگا تو وہ اس خوبی سے بھی ہم جائیں گے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو قانون کی مضبوطی کی وجہ سے ہے, اور اگر کوئی خامی ہے تو اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہے, اور وہ خامیاں بھی بہت
خاندانی قسم کی خامیاں ہیں. اچھا گورے کی ہر چیز بڑی خاندانی ہے, اس کی خوبی اگر ہے تو خامی بھی دیکھا کرو, وہ بھی تھوڑی نہیں ہے, وہ بہت ہی ہائی لیول کی خامیاں ہیں اس سوسائٹی میں.